ہماری سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا، ان انگریزوں کو ہم نے بھگایا ہے، ہم نے اپنے بلبوتے پہ بھگایا ہے، تو یہ کون سے کھیت کی مولی ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قوم کے اندر ایسا جذبہ، ایسا حوصلہ اور ایسی طاقت رکھی ہے، اگر یہ جوش میں آ گئی تو انشاءاللہ ان چڈی والوں کو چڈی کھول کر بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولانا عثمان بیگ صاحب رشادی رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ کہا کرتے تھے، یہاں پر کسی کا انتظار نہیں، کسی کے اوپر انحصار نہیں۔ ہمارے پاس کسی کا انتظار نہیں کہ فلاں صاحب آئیں گے تو ہمارا کام ہوگا، اور کسی پر دار و مدار نہیں کہ فلاں صاحب آئیں گے تو ہی کام ہوگا۔ ہمارے پاس موجودہ مہیا وسائل کو استعمال کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارے سامنے دو ہی راستہ ہے، یا تو کامیابی یا پھر شہادت، یا تو کامیابی یا پھر شہادت، یا تو عزت یا پھر شہادت۔ انشاءاللہ دونوں راستے میں ہمارے لیے کامیابی ہے، لیکن سنگ پریوار کے سامنے ہم کبھی نہ جھکے ہیں، نہ جھکیں گے، نہ سمجھوتا کیے ہیں، نہ سمجھوتا کریں گے، اور یہ حالات بدلیں گے، یہ حالات بدلیں گے۔ ان ظالموں کا ظالمانہ نظام ختم ہوگا، اور اس کو ختم کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ عہد کر کے اس کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ جہاں تک مسلمانوں کا اثر و رسوخ تھا، اس دائرے کے اندر کسی کو بھی کوئی تکلیف ہوتی تو اس کو روکنے کے لیے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ ایک قائد کی بے مثال صفتیں ہیں۔ اگر یہ صفت ہمارے اندر آ جائے تو اس کے بعد ہمیں اور کسی صفت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ قائدانہ کردار ہے جس نے 4 دانگے عالم میں صرف 23 سال میں اسلام کو پہنچا دیا۔ ہم لوگوں کو معلوم ہے مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال ایمان کی دعوت دی۔ مسلمان کتنے؟ 100، 150، پونے 200، 200 مان لیجئے، 200 مان لیجئے، لیکن جب یہی قیادت کو فروغ مدینہ میں جا کر ملا تو صرف 10 سال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سسٹم دیا، جب نظام دیا، تو 10 سال میں جب حجۃ الوداع کے موقع پر آپ خطاب فرما رہے تھے تو وہاں 1.25 لاکھ صحابہ کرام کہاں سے آئے تھے؟ کہاں سے آئے تھے؟ وہ قائدانہ کردار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اسی کا اظہار تھا۔ اسی کی وجہ سے آپ کو کوئی علاؤدین کا چراغ نہیں ملا تھا، کوئی ایسے جادو کی چھڑی نہیں ملی تھی کہ آپ نے چلائی اور سارے لوگ اسلام کے اندر آ گئے، بلکہ انسانیت کو جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ آج اگر آپ پوری دنیا کے اندر دیکھیں گے تو سب سے زیادہ انسانوں کو ضرورت ہے تحفظ کی، سب سے زیادہ ضرورت ہے تحفظ کی۔ اگر آج آپ روڈ پہ کھڑے ہو کے یہ اعلان کرتے ہیں کہ کسی کے اوپر ظلم ہوگا تو اس کو ہم بچائیں گے، خدا کی قسم تمام دلت، تمام آدی واسی اور اس ملک کے جتنے پچھڑے طبقہ ہیں وہ سب آپ کے پیچھے آ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ آج سب کو ضرورت ہے آزادی کی۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم فکری طور پر، ہمارے بچے فکری طور پر آزاد ہوں، وہ جس مذہب کو چاہے قبول کرے، جس نظریے کو چاہے قبول کرے، جیسے چاہے اپنے مذہب کے حساب سے زندگی گزارے۔ آج ان کو غلام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے اوپر تسلط پیدا کیا جا رہا ہے، دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ اگر آج آپ اعلان کرتے ہیں اسلام دنیا کے اندر انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں ڈالنے کے لیے آیا ہے، تمہیں آزادی انسانی غلامی سے ہم دلائیں گے، خدا کی قسم یہ سب لوگ آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ آج انسانوں کو ضرورت ہے انصاف کی۔ انصاف، جب انسان کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو آج اسے انصاف دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اس ملک کے آزاد ملک کے جمہوری سسٹم اور جمہوری نظام میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا مظلوم بابری مسجد ہے، سب سے بڑا مظلوم بابری مسجد ہے۔ جب انہیں انصاف دلانے کی بات آئی تو بندر بانٹ کا قانون نافذ کیا گیا۔ یہ قانون اور یہ فیصلہ انسانیت کے لیے نہیں ہے، یہ برہمنیت کے لیے ہے، یہ اس ملک کو ظلم کے دلدل میں ٹھوس دینے کے لیے ہے، یہ اس ملک کے کمزور طبقوں کو ظلم کے نظام کے تحت دبا کر رکھنے کے لیے ہے۔ اگر آج آپ لاٹھی ڈنڈا لے کر روڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں اور کسی کے اوپر ظلم ہوتا ہے اور ان کو انصاف دلاتے ہیں، اور جب تک انصاف نہیں ملتا تب تک آپ حق کی آواز بلند کرتے رہتے ہیں، تو خدا کی قسم آپ کو کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، سب لوگ خود بخود آپ کے ساتھ آئیں گے۔ آج اس ملک کے اندر برہمنی نظام کے خلاف
हमवारगी, बराबरी, यकसानियत पैदा करने की जरूरत है। इंसान ढूंढ रहा है कहाँ मिलेगी हमें इज्जत, कहाँ मिलेगी हमें बराबरी, कहाँ मिलेगी हमें बुलंदी। जहां पर भी उनको इज्जत मिलेगी, जहां पर उनको बराबरी मिलेगी, जहां उनको यकसानियत दिखाई देगी, यगानगत नजर आएगी, वहां वो जाकर के खड़े हो जाएंगे। आज ब्राह्मणी निजाम, वो जो ब्राह्मण शूद्र शित्र और वैश्य का जैसा निजाम, उसको लागू करने के लिए पूरे मुल्क के अंदर चल रहा है। आपको उससे बचाना है, आपको उससे बचाना है। ये हरीसुन अलैकुम जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब है इंसानियत को जिन चीजों की जरूरत है वो सारी चीजें इंसान को मुहैया करना, ये एक कायद की जिम्मेदारी है, ये एक लीडर की जिम्मेदारी है। आज किस तरह नुकसान पहुंचाया जा रहा है, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, मदरसे को बंद करने की कोशिश की जा रही है, हमारे तहजीब और कल्चर को मिटाने के लिए तारीखी इमारतों के, तारीखी जगहों के नाम बदले जा रहे हैं। इस मुल्क को समरकंद और बुखारा बनाने की तैयारी चल रही है। इस्लाम में जिस लाइन से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है, अल्लाह ताला ने लौला दफुल्लाहिन्नास बाज़हुम बिबाज़ लफसदतिल अर्द, और दूसरी जगह लहुद्दिमत सवामिउ व बियउ व मसाजिदु युज़करु फी इस्मिल्लाहि कसीरा का एक निज़ाम बनाया है। आप अगर दुनिया में जिंदा रहना चाहते हैं तो दिफाई निजाम के ऊपर ही आपको बरकरार रहना पड़ेगा। अगर इस निजाम से हटकर आप सूफी बनके, बुजुर्ग बनके, सादा बनके, बहुत ही आजिज़ाना जिंदगी गुजार कर चाहते हैं, आप महफूज होकर इज्जत की जिंदगी गुजार लें, तो इस वक्त तो मुमकिन नहीं है, इन हालात में तो मुमकिन नहीं है। इसलिए आपको उन तकलीफ देह रास्तों को बंद करना पड़ेगा, उन सुराखों, उन बिलों को आपको बंद करना पड़ेगा जहां से दुश्मनी की हवा निकल रही है, जहां से जुल्म की आंधियां निकल रही है, और जहां से इंसानों के अंदर से इंसानियत मिटा डालने की कोशिश चल रही है। हम इन जालिमों से ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारे जुल्म से कुछ होने वाला नहीं है, और मुसलमानों के ईमान को तुम डगमगा डालो, ऐसी सलाहियत अल्लाह ताला ने आज तक किसी कौम में पैदा नहीं करी है। इंशाअल्लाह ये कौम जिस तरीके से कल ताज़ा दम थी, आज भी उसी तरीके से ताज़ा दम है। और मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, इस मुल्क के अंदर हिंदू हमारा दुश्मन नहीं है, सिख हमारा दुश्मन नहीं है, ईसाई हमारा दुश्मन नहीं है, दलित आदिवासी हमारा दुश्मन नहीं है, SC ST OBC हमारा दुश्मन नहीं है। इस मुल्क का दुश्मन, हमारा दुश्मन, दस्तूर का दुश्मन और तमाम कम्युनिटी का दुश्मन सिर्फ एक है, वो है संघ परिवार, वो है RSS, वो है BJP और इनके साथ मिलकर काम करने वाले लोग, जो आज EVM के जरिए से, ताकत के बलबूते पर और गुंडागर्दी के जरिए से हमारे मुल्क की कुर्सियों के ऊपर, हमारे मुल्क के अदलिया के ऊपर, हमारे मुल्क के इंतजामिया में, हमारे मुल्क के मीडिया के ऊपर तसल्लुत जमा करके इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। इसलिए ये फर्क करना बहुत जरूरी है और ये सारे हिंदुस्तान के अवाम तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। हमारा दुश्मन कौन है, हमारी लड़ाई किससे है, हम किससे लड़ना चाहते हैं, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम हिंदुओं के बारे में बात नहीं करते, हिंदू हमारे भाई हैं, सिख हमारे भाई हैं, दलित आदिवासी हमारे भाई हैं, ईसाई हमारे भाई हैं, ये सारे देश के 125 करोड़ हमारे भाई हैं। ये 2.5% ब्राह्मण जो इस मुल्क को ब्राह्मणवाद नजरिया दे रहा है, जो इस मुल्क को ब्राह्मण राज बनाने की कोशिश कर रहा है, उसके खिलाफ हम बात करते हैं और हमारी लड़ाई उसी के साथ है। इसलिए हम उसके साथ कभी भी समझौता नहीं कर सकते, हम उसके साथ कभी भी इत्तेहाद नहीं कर सकते। एक और बात, इस वक्त 11 तंजीमें, पहले 6 थी, अभी 1 साल में और 6 बन गई है, 5 बन गई है। 11 मुस्लिम नाम की तंजीमें, उसमें ऑल इंडिया इमाम्स ऑर्गेनाइजेशन है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है, जमाअत उलमाए हिंद है, जमीयत उलमाए हिंद नहीं बोल रहा हूँ, जमाअत उलमाए हिंद है, अखिल भारतीय उलमा परिषद है, बहुत सारे नाम हैं। ये मुसलमानों की 11 तंजीमें हैं जो RSS और संघ परिवार के लिए काम कर रही हैं, और इन तंजीमों का मकसद ये है कि मुसलमानों में जाकर ये बताना कि तुमको अगर इज्जत के साथ जीना है तो सबसे ताकतवर पार्टी BJP का साथ जाना है। अगर तुम इस मुल्क के अंदर महफूज रहना चाहते हो और हक चाहते हो तो RSS के साथ मिलकर के जाना है। ये दुनिया की सबसे मजबूत ताकतवर तंजीम है। हम ये चिपत्ती के शोरबे जो कल तक ये ऐलान करते थे कि हमारी सल्तनत में सूरज गुरूब नहीं होता, हमारी सल्तनत में सूरज गुरूब नहीं होता, उन अंग्रेजों को हमने भगाया है, हमने अपने बलबूते पे भगाया है। तो ये कौन से खेत की मूली है,
اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قوم کے اندر ایسا جذبہ، ایسا حوصلہ اور ایسی طاقت رکھی ہے، اگر یہ جوش میں آ گئی تو انشاءاللہ ان چڈی والوں کو چڈی کھول کر بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اس لیے وہ تنظیمیں، وہ جماعتیں اور وہ کمیٹیز جو RSS اور سنگھ پریوار کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کسی بھی حال میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بات ہم کو خاص طور سے ذہن میں رکھنا ہے۔ کیوں؟ اگر ہم لوگ دشمن کو دشمن بنا کر نہیں رکھتے ہیں اور دشمن کے ساتھ دشمن کی طرح نہیں رہتے ہیں تو وہ آستین کا سانپ ہوتا ہے جو انسان کو پہلے ڈستا ہے۔ وہ آستین کا سانپ ہوتا ہے جو انسان کو پہلے ڈستا ہے۔ ان سانپوں سے ہمیں بہت زیادہ احتیاط، اجتناب، احتراز کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولانا عثمان بیگ صاحب رشادی رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ کہا کرتے تھے، یہاں پر کسی کا انتظار نہیں، کسی کے اوپر انحصار نہیں۔ ہمارے پاس کسی کا انتظار نہیں کہ فلاں صاحب آئیں گے تو ہمارا کام ہوگا، اور کسی پر دار و مدار نہیں کہ فلاں صاحب آئیں گے تو ہی کام ہوگا۔ ہمارے پاس موجودہ مہیا وسائل کو استعمال کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارے سامنے دو ہی راستہ ہے، یا تو کامیابی یا پھر شہادت، یا تو کامیابی یا پھر شہادت، یا تو عزت یا پھر شہادت۔ انشاءاللہ دونوں راستے میں ہمارے لیے کامیابی ہے، لیکن سنگھ پریوار کے سامنے ہم کبھی نہ جھکے ہیں، نہ جھکیں گے، نہ سمجھوتا کیے ہیں، نہ سمجھوتا کریں گے۔ اور یہ حالات بدلیں گے، یہ حالات بدلیں گے، ان ظالموں کا ظالمانہ نظام ختم ہوگا، اور اس کو ختم کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ عہد کر کے اس کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ ٹیپو سلطان کا وہ جملہ جو ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بڑھ کر شیر کا ایک دن کی زندگی ہوتا ہے، اس لیے ہمیں شیر کی زندگی جینا ہے، گیدڑ کی زندگی نہیں جینا ہے۔ اور میں ایک شعر پڑھ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں، ہم بدل جائیں تو یہ حالات بدل سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔